حق ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چاہے ہم یہاں پہ 3 آدمی بیٹھے ہیں لیکن آج بات جو ہے وہ صرف خواتین کی ہوگی۔ اگر تاریخ کے ادوار دیکھیں تو 3 خواتین جو ہیں مجھے کامیاب ترین، یہ میری ذاتی رائے، 3 خواتین کامیاب ترین نظر آتی ہیں۔ سیدہ ختیجہ کامیاب ترین خاتون نظر آتی ہیں ہر طرح سے۔ سیدہ اما عائشہ دیکھیے کامیاب ترین خاتون نظر آتی ہیں امہات المومنین میں، کیونکہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، علمی کنٹریبیوشن۔ آج آپ سیدہ کو بخاری یا مسلم میں سے نکال دیں تو بخاری اور مسلم کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سیدہ فاطمہ، میں یہ بات جو ہے یہ بڑے ادب سے اپنے تمام اہل تشیع بھائیوں سے ہاتھ باندھ کے اور پھر یہ عرض اپنی محبت کا جذبہ کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے مرد بھی اگر علی بن جائیں تو میری ماں سیدہ فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رسول کی بیٹی ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کنٹریبیوشن نبی کے خاندان میں سیدہ فاطمہ کی ڈیورنگ دا لائف آف دا پروفٹ اینڈ آفٹر دا لائف آف دا پروفٹ، اور پھر وہ بچے ریز کرنے جن کی پرورش حسن و حسنین کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی، لیکن ماں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ کامیاب ترین عورتیں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی یہ سمجھ میں نہیں بات آئی، میں پوچھنا تو نہیں چاہوں گا آج کسی بھی شخص سے، کیونکہ مجھے علم ہے کہ وہ جو جواب ہوگا وہ اپنے تخیل سے بنایا ہوگا کہ ہاں یہ کامیابی ہم اپنی ماں کی ضرور کہتے ہیں کہ پہلا اونٹ جو تھا وہ مکے میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے وہ ابھی شام سے نکلا نہیں ہوتا تھا، اتنا مال تھا میری سیدہ کے پاس۔ تو پھر میرا سوال تو بنتا ہے پوچھنا کہ شیب ابی طالب پھر ہوا کیوں؟ وہ جو سارا مال تھا سیدہ کا وہ پھر کہاں گیا اور کس نے ضائع کیا یا کہاں استعمال ہوا؟ علماء کرام کے چیدہ 5-6 جوابات ہیں، وہ مجھے یہ رٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بات دل کو بھاتی نہیں ہے۔ کیا ہم نے واقعی اپنی عورت کی توقیر کی؟ کیا آج واقعی کامیاب عورت جو ہے اس کی جو آئیڈیلز ہیں وہ ہم اپنی تاریخ سے اٹھا سکتے ہیں، یا آج ہم نے اپنی کامیاب عورت کی جو تکمیل ہے اس کے لیے ہر سال 8 مارچ جو ہے اس پہ پریڈ ضرور کرنی ہے؟ سارے بھائی آپ سے بھی اور آصف بھائی آپ سے بھی معذرت ہے، آج گفتگو صرف خواتین سے ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، خیریت سے آپ لوگ؟ انتہائی محترم فرحانہ ویس، السلام علیکم آپ، خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر فرحانہ، میں بھول گیا ہوں، سرورت آپا آپ نے بھی ڈاکٹریٹ کر لیا ہوا؟ الحمدللہ ماشاء اللہ تعالیٰ، آج 3 ڈاکٹر ہیں لیکن کسی سے بھی دوائی نہیں لینی ہے آپ نے۔ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور سرورت آپا آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ رباب کمل ہے اور ہبہ محمود ہے۔ ہبہ السلام علیکم بیٹا، خیریت سے آپ؟ اور عالیہ صارم ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرحانہ آپا اگر آپ سے پوچھوں تو آپ ایک کامیاب عورت کس کو کہیں گی آج؟ ہاؤ ول یو ڈیفائن اے سکسیسفل وومن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پروگرام کے آغاز میں جن ماشاءاللہ خواتین کا نام لیا وہ کامیاب ترین خواتین ہیں، ہماری مائیں امہات المومنین۔ لیکن اگر آپ میری جب ہم پورا ان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہر لمحے، ہر قدم پہ، ہر موقع پہ، اور صرف اپنی دولت سے ہی نہیں بلکہ جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھیں ان سے بھی ساتھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کی اور بہترین تربیت کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کامیاب ترین عورت وہی ہے کہ جس نے کامیاب ترین بچوں کو ریز کیا ہو، کیونکہ جب کامیاب ترین بچوں سے مراد کیا ہوگی؟ جب آپ بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں نا تو آپ ایک اچھی نسل آگے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ویسے مائک تو نہیں کہا چل رہا؟ مائک دے جی۔ ہم بات کرتے ہیں نا جب خواتین کی ایک ماں کی حیثیت سے کہ وہ کامیاب ترین بچے، اچھے بچے، وہ اچھے بچے کن کو کہیں گے آپ؟ جن کی تربیت بہترین ہوئی ہو، جو بہترین انسان ہو، جو آگے کنٹریبیوٹ کرنا جانتے ہوں، جو باشعور ہوں، یعنی علم بھی ان کے پاس ہو اور شعور بھی ان کے پاس ہو۔ مثلا یہ جب آپ فرحانہ پر مثال دیتی ہیں نا، آگے وہ آواز ٹھیک ہے بھیا؟ اگلی آواز ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب ہم یہ مثال دیتے ہیں نا، جیسے سیدہ کی مثال دیتے ہیں کہ جسمانی طور پہ بھی محنت ہے، مالی طور پہ بھی محنت ہے، آج کی خاتون سے آپ کہیں کہ اپنی پراپرٹی کا حصہ مجھے دے تو وہ مجھے نہیں دے گی، میری اپنی بیوی بھی نہیں دے گی، اور کہاں جسمانی جہاں تک مسائل ہیں اس میں بھی اس کے اپنے حقوق اور اپنے حقائق جو ہیں وہ بالکل مجھ سے مختلف ہوں گے۔ آج ہم جب مثالیں دیتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں وقت گزارنے کے لیے۔ اگر معاشرے میں کوئی چوری ڈاکہ ہو جائے گا تو عمر خطاب کے نظام انصاف کی بات کریں گے، بھئی ہماری موت آ جائے گی، ہم نے نظام مصطفیٰ نہیں لگانا،
لیکن مسالے ہم دیں گے وہاں کی ضرور. مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑا ہی منافقانہ، معصوم سا منافقانہ رویہ اختیار کر لیا ہے. آج آپ کامیاب عورت کس کو دیکھتی ہیں آج کے حالات میں؟ وہ کون خاتون ہے جس کو آپ کہیں گی کہ یہ کامیاب ہے؟ ایک آرگومنٹ تو آپا نے دے دیا کہ جو کامیاب اور اچھے نیک بچے تربیت کر کے پیدا کر سکے اور بڑے کر سکے وہ کامیاب ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ماں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا نا وہ میاں بیوی کا ہے. کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے. میں کامیاب عورت، کامیاب اچھی سیدہ خدیجہ جیسی بیوی کو کہتی ہوں. نہیں، آج کے دور میں، اب آج کے دور کی اگر آپ بات کریں تو وہ میٹیریلسٹک، وہ جیسے آپ نے معصومانہ اور منافقانہ دونوں ساتھ ساتھ کہے، یا معصوم ہوگا یا منافق ہوگا. آج کے دور میں اس مادیت پرستی کے دور میں آپا دھاپی پڑی ہوئی، اپنی اپنی پڑی ہوئی، ٹرسٹ لیول وہ نہیں ہے. یہ تو ہو گئے الزام. اور کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب عورت کس کو کہیں گے؟ جی جی بسم اللہ. میرے خیال میں آج کے اس دور میں میں اپنے آپ کو کامیاب عورت قرار دیتی ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ میں دین اور دنیا دونوں کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ایک رول ماڈل عورت اسی کو کہا جائے گا جو کہ دنیا میں آگے سروائیو کر رہی ہوگی، آگے بڑھ رہی ہوگی. تو در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی عورت کا نقشہ بتایا کہ جو کہ دین اور دنیا دونوں کے راستوں پر آگے چل سکے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت ساری یہ ساری کامیاب خواتین ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب کہ جو غیر مسلمان ہیں ان میں سے کوئی کامیاب عورت ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں، دیکھیں غیر مسلم کی جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم غیر مسلم اور مسلم کو عورت کے حوالے سے الگ الگ کر کے دیکھیں گے کیا؟ نہیں، بالکل ہم الگ الگ کر کے نہیں دیکھیں گے، لیکن کیونکہ دین اور دنیا کے ساتھ اس کا تو دین ہے ہی نہیں نا، اس کی کامیابی کیا ہوگی؟ پھر بحثیت عورت کون کامیاب ہوگا؟ بحثیت عورت وہ کامیاب ہوگی جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو کہ ماں، بہن، بیٹی ہر روپ میں کامیاب ہو. تو اب چاہے اس میں مغربی عورت ہو، چاہے مشرقی عورت ہو، چاہے یہاں پہ جب آپ یہ مثال دیں گی نا کہ وہ ہر صورت میں کامیاب ہو، تو وہ 29 دن جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھجے پہ جا کے گزارے تھے، آپ کو حدیث یاد ہے نا؟ بات کر رہے ہیں تو 29 دن میرے رسول نے بھی گزارے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آیت ڈالی تھی کہ یا دنیا لے لو یا مال لے لو. تو وہ آئیڈیلزم تو ہو ہی نہیں سکتی نا. یہاں پہ بلال بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا ہے، ہمیں یہ یعنی واقعات اور کیا حالات ہمیں پتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کامیاب عورت ہے کون؟ دیکھیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ڈیفائن کیا ہے نا. الصالحات، قرآن مجید ہی کہتا ہے فالصالحات قانتات، یعنی حافظات للغیب. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک کیٹیگری بتائی ہے کہ نیک عورتیں کون ہیں. اب ان کو آپ کامیاب کہہ لیں یا نیک کہہ لیں. لیٹ می ریفریز دا کوسچن. مدر ٹریسا کامیاب عورت ہے؟ بالکل ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. تو آپ نے ابھی کہا نا کہ اس کے لیے قرآن کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت میں اتاری ہیں کہ یہ ہوگی وہ جو کامیاب عورت ہوگی، وہ مدر ٹریسا پہ لگتی نہیں ہے. دیکھیں اس کا تعلق جنت سے ہے، جو ایمان کی بات آپ کر رہے ہیں. کامیابی کی بات جو آپ کر رہے ہیں، دنیاوی کامیابی بھی اس میں شامل ہے. ایمان کی شرط کے ساتھ جنت ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ جنت کا تو ذکر ہی چھوڑ دینا. ہاں، تو بس پھر آپ مدر ٹریسا کو کامیاب عورت کہہ سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس میں بھی عورت وہ ہوگی جو کہ کوڑوں کو پٹی کرتی ہے، جو ایک مقصد لے کے زندگی میں چلتی ہے اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہوتی ہے. وہ مقصد اس کی ذاتی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. اب مجھے آ گئی حدیث یاد. وہ اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم آپا، وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ فلاں وادی جو ہے نا اس کو جا کے تباہ کراؤ. اب ہم نے بچپن سے یہ سیکھا اور سنا ہے کہ فرشتہ نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں. تو وہ کر دیتا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام گئے، ان کو کر دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. وہ واپس آگے انکوائری لے کے اللہ کے رسول اللہ میاں کے پاس، اور اللہ میاں کو کہا کہ یا اللہ میں تیرے حکم کو بجا لانے لگا تھا، میری نظر پڑ گئی ایک ایسے بزرگ پہ جو پچھلے 500 سال سے حالت سجدہ میں ہے، بنی اسرائیل کی روایت ہے، اور اس نے آنکھ پلک بھی نہیں جھپکی تاکہ تیری یاد سے غافل نہ ہو. تو میں نے سوچا کہ اتنے عبادت گزار بابے کے ہوتے ہوئے میں اس قوم کو کیسے تباہ کرنے کا مطلب ہے اٹھا کے پلٹ دینا. اب وہ نہیں پلٹا. پہلی بات تو یہ غلط ہوگی کہ فرشتے سوچتے نہیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے سوچا بھی، انکوائری بھی کی اور کوشچن بھی کیا. اب اللہ میاں نے اگے سے کیا کہنا چاہیے تھا کہ اس کو بچا لے، باقیوں کو ڈبو دے. اللہ کہتا ہے جبرائیل تو واپس جا اور سب سے پہلے اس ساری قوم کے سامنے اس بابے کو پلٹ کے مار.
میں نے اس بابے سے کیا لینا ہے جو حالت عبادت میں تو ہے لیکن اس کی کنٹریبیوشن خاموشی ہے اپنی اس قوم کے سامنے جو گناہ میں ملوث ہے. سو خدا نے عبادت والے کو فوقیت نہیں دی, کنٹریبیوٹر کو دی جو کہ زندگی میں لوگوں کے کام آتا ہے, اخلاص والا. اس لیے اگر آپ قیامت کی نشانیاں بھی دیکھیں تو قیامت کی نشانیوں میں مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کچھ حدیثیں ہوں کہ نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, حج کے اوپر ہم نے سنا ہے کہ وہ بند کر دیا جائے گا, لیکن اس میں 99% جو احادیث ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ انسان بد کردار ہوگا, اس کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ماں کو گالی ملے گی تو انتظار کرو. اب اس کا تعلق قطعی طور پہ نہ مسلم سے ہے نہ غیر مسلم سے, اس کا تعلق جو ہے وہ کردار سے ہے. آج کی عورت, کیا عورت کی زندگی میں کنٹریبیوٹر ہے یا رکاوٹ ہے؟ پہلے تو جو ادھر سوال ہوا تو دل میں بے چینی تو ہماری بھی ہے نا کہ عورت کون کامیاب ہے. جنت دوزخ تو اپنی ایک الگ بات ہے. عورت ایک بیج کی مانند ہے, یہ وہ بیج ہے جو مٹی میں مل جاتا ہے تو پھر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ گلزار 8 مارچ کو کیوں نکلتا ہے؟ وہ عورت نہیں ہے, وہ وہی عورت ہے. وہ عورتیں ہیں, ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے آپ, ان کو دیکھ کے ہم شرمندہ ہیں نا. اب ہم شرمندگی کا تذکرہ صبح صبح کیا کریں؟ میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جو میری سوچ کی عورت ہے, جو اس وقت آپ کے پاس بیٹھی ہیں. ہم مٹی میں مل کر گلو گلزار ہو جاتے ہیں اور ہم گلو گلزار ہیں. ہم دینے والا ہاتھ ہے. آپ نے پوچھا عورت کون کامیاب ہے؟ عورت وہ کامیاب ہے جو دینے والا ہاتھ ہے. کس کو؟ جو مرد کو, معاشرے کو, اولاد کو, رشتوں کو. عورت وہ کامیاب ہے کہ جس مرد کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی ہے. میں اس وقت اور بہت سارے اچھے رشتے میں شوہر کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں کہ یہ کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اس کو اجازت ہے. میں صرف اپنے دل سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اس کا شوہر اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اتنے ٹکڑے کر دے تو اس عورت کے اس ہر ٹکڑے سے آواز آتی ہے اپنے شوہر کے لیے کہ میرے ٹکڑوں کو جمع کرو, ایک کپڑے میں لپیٹو, اور اگر میرے پاس اور محرم ہیں تو ان کے ساتھ مل کے خدا کے لیے مجھے زمین میں دفن کر دینا کہ وہ نامحرم جس سے میں زندگی بھر ڈرتی رہی کہیں مرنے کے بعد میرا واسطہ اس نامحرم سے نہ پڑ جائے. آپ اگری کرتی ہیں؟ آپ نہیں, میں نہیں کرتی, ہرگز نہیں. آپ نہیں اگری کرتی؟ ہرگز نہیں. آپ بھی نہیں اگری کرتی اور نہ ہی میں کہوں گی کسی کو کہ وہ اس سے اگری کرے. نہیں, یہ مثال دی ہے, یہ ٹکڑے کرنے کی بات نہیں ہے. میں عالیہ کو بہت پیار کرتی ہوں, میری بہت پیاری دوست ہیں. یہ سیاسی بیان تھا, یہ آپ اگری کرتی ہیں ان کے بیان سے؟ نہیں, میرا یہ خیال وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ٹکڑا جو ہے میرا وہ کر بھی دے تو پھر بھی وہ جو تشکر ہے وہ ختم نہیں ہو. ٹکڑے کی بات تو خیر یہ مثال ہے. ہاں, مثال کر رہی ہوں, لیکن عورت جو ہے در حقیقت وہ اس آگ میں روزانہ تپتی ہے, روزانہ کندن بنتی ہے, جس میں ایک ایسی آگ جو کہ معاشرے کی آگ ہے, جو کہ سوسائٹی کی آگ ہے, جس میں اس کو کمانا بھی پڑتا ہے, گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے, جس میں پڑتا کیوں ہے؟ کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے, وہ اپنے گھر کے مرد کا ساتھ دیتی ہے. محرم اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب مسلسل ہے. آپ 8 مارچ کی بات کر رہے ہیں نا, عذاب مسلسل ہے. ہم ایک محرم کو اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہزاروں ان دشمنوں سے, گدوں سے بچیں. اور وہ جو میں نے مثال دی, ہاتھ نہیں لگانا ہے بیوی کو, میں نے مثال دی ہے کہ اتنا بسایا ہوا ہے دل میں. وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آپا جو کہہ رہی ہیں نا, ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کو نکلنا پڑتا ہے. عورت کو تو نکلنا مغرب میں بھی نہیں پڑتا, ان کی بھی مجبوری نہیں ہے کہ وہ نکلیں, وہ تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. اس کی جو ساری کفالت ہے وہ تو شوہر نے کرنی ہے. تو اس میں عورت کی فضیلت کیا ہوئی؟ دیکھیں, عورت کی فضیلت تو یہ ہے کہ مرد کے اوپر نان نفقہ واجب ہے. اسلام کی روح سے میں عرض کر رہی ہوں. نہیں, اسلام نہ ہو پھر بھی واجب ہے. وہ گوری ہو تب بھی, یورپ میں بھی واجب ہے. آپشن ہے کہ وہ جاب کرنا چاہے, اپنی انڈیپینڈنس سے تو کرے, ضروری نہیں ہے. شوہر اس کو کمپیل نہیں کر سکتا کہ تو جاب کر. بلال بھائی, ہوتا ہی ہے کہ یورپ میں تو جو قوانین ہیں نا ان کو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. اگر وہاں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو عورت فوری طور پہ قانون کا سہارا لیتی ہے اور اس کو قانون سے وہ مدد مل جاتی ہے. 911 کال کرے گی. یہ سہولت پاکستان میں یا اسلامک ممالک میں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا, اس کی مثال کو پتہ کیوں لے لیتے, یوں لے لیتے ہیں. سعودی عرب کی عورت کیا خوشحال ہے؟ خوشحال تو ہے, تو جو چوتھی بیوی ہے پھر بھی خوشحال ہے, کیونکہ اس نے ہماری پہلی بھی خوشحال. دیکھیے, اس نے اس لیے خوشحال ہے کہ اس نے اس چیز کو جو اللہ کا حکم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, اور وہ اس لیے خوشحال ہے. جی, وہ اس لیے خوشحال ہے ہم نے نہیں کیا. یہاں پر کہاں خواتین ایکسیپٹ کرتی ہیں؟
यहाँ तो इख्तिलाफ ही अल्लाह का हुक्म जो है कि वो यहाँ कर सकता ख़वातीन है, नहीं करती। हमारी एक्सक्यूज क्या उस पे होती, क्यों नहीं बस करते? ख़वातीन पता नहीं अपने अपने जवाज़ ले आती हैं लेकिन नहीं करती, इसीलिए यहाँ पर माशरे में बहुत सारे झगड़े होते हैं, मामलात ख़राब होते हैं। अगर एक ईमानदारी के साथ शौहर जो है वो हुकूक पूरे कर रहा है 2 बीवियों के या 3 बीवियों के, तो हुकूक पूरे करने के बाद फिर बीवियों को नहीं बोलना चाहिए। और सऊदी अरब की औरत की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर हुकूक पूरे किए जाते हैं, इसलिए वो मैंने खुश हैं। हुकूक पूरे करने हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात मद्देनजर रखिए कि एक औरत जो है उसके 4 बच्चे हैं और एक औरत जो है वो नई नई ब्याही आई है। अब ये औरत ये कहे कि बराबरी ये है कि दोनों को बराबर एक्सपेंसेस दिए जाएं, ये नामुमकिनात में से है। इसीलिए मेरे नबी ने कहा था कि अल्लाह तू जानता है मेरा दिल आयशा की तरफ झुकता है, जिस पे मेरी ताकत नहीं है उस पे मेरी पकड़ ना करना। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।